السلام علیکم۔ کل پاکستان اور انڈیا کا جو میچ تھا اور پاکستان ہار گیا، انڈیا جیت گیا۔ بہت سارے لوگ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اس چیز میں کہ کون ہارے گا کون جیتے گا۔ جب پاکستان ہار گیا تو انہوں نے پاکستان کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوگی، تو اس بارے میں کہ اوورآل پاکستان کا تقریباً بہت سارے لوگوں کا جو توجہ کا مرکز تھا، جو فوکس تھا، وہ اس میچ پہ تھا۔ لیکن اب اس حالت میں کہ جب سارے لوگ اس میچ پر توجہ کر رہے ہو تو اس میچ کے بہت زیادہ نقصانات بھی تھے اور بہت زیادہ فوائد بھی تھے، لیکن جو نقصانات تھے انہوں نے اس کے فوائد پر پانی پھیر دیا، ختم کر دیا۔ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مائنڈز ہوتی ہیں وہ ڈائیورسٹی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ وہ جو کریٹیو مائنڈ ہوتے ہیں ان کی توجہ ادھر ہی چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی کریشن نہیں ہوتی، کوئی نئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ نہیں، کہ اب اکثر لوگوں کو اس چیز کو نہیں پتہ ہوگا، سیاست میں کہ میں جس انسان کی حکومت بنی ہے، جس کے نام بھی بنی ہے، عمران خان، پنجاب میں جس نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہے، حکومت ملی ہے نہیں ملی وہ تو بات کی بات ہے، لیکن اتنا پاپولر انسان، اس کا جو دائیں آنکھ ہے 85% اس کا آئی سائٹ کہتے ہیں کہ ختم ہو چکا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، کیونکہ کوئی تیاری نہیں ہے کہ خبریں سنیں، کوئی اور چیز سنیں تاکہ ان کو اس کا پتہ چلے۔ اب ٹھیک ہے، اس کے جو سسٹر ہیں نورین، وہ کہہ رہی ہیں کہ اب دوبارہ سے بہتر ہو رہا ہے، لیکن ہماری توجہ کدھر ہے؟ کرکٹ پہ۔ اگر سارے لوگ، اور پھر یہ بھی کیا چاہتے ہیں کہ یار اس کرکٹ پہ اب سیاست ہونے لگی ہے، سیاست تو ہوگی ہی، اس چیز پر سیاست ہوتی ہے جس طرف لوگوں کی زیادہ توجہ ہو، اس چیز پر ہی سیاست ہوتی ہے، جس کا عوام کو پتہ ہی نہ ہو اس پر کیا سیاست ہونی ہے، فٹ بال پر کیا سیاست ہونی ہے، تو کرکٹ پر ہی تو ہونی ہے جب کرکٹ سارے لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ہیلتھی اسپورٹس ایکٹیویٹی سے اب یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ عوام کے نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا کہا تھا کہ 22 بیوقوف کھیل رہے ہوتے ہیں اور 22 کروڑ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ ملک کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی جو نقصانات ہیں وہ اس کے فوائد سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ عوام سارا کچھ چھوڑ دیتے اپنے کام اپنے کاج، کوئی بھی انسان کسی کو بھی اپنی ذمہ داری تک بیان نہیں دیتی کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی۔ پہلے یہ 5 روزہ ہوتا تھا، ان کے بہت زیادہ ٹائم ویسٹنگ، پھر 5 سے یہ او ڈی ایز میں آ گئی ایک دن کے لیے، اب T20 میں ہو سکتا ہے کہ 10 اوور تک بھی آ جائے، کیونکہ جس طرح سے ماحول ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن پھر بھی عوام اتنا ٹائم نکال رہی ہے۔ T20 پر بھی کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، 4-5 گھنٹے، جو کہ ایک نیشن کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اب یہ ورلڈ کپ جاری ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن عوام کا بہت زیادہ ٹائم پاس ہو رہا ہے، جو کہ اسلام نے بھی اس کا منع کیا ہے۔ ہیلتھی ہیں، ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنی جگہ سے، لیکن اس کا مطلب یہ قطعا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر اس پر توجہ فوکس کی جائے، سارا فوکس اس پر چلی جائے، یہ غلط ہے پھر ایک قوم کے لیے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ عوام نے کیا نہیں کیا، اپنی جانیں تو قربان کر دی، احتجاج کرتے رہیے، غلط اور صحیح وہ بات کی بات ہے، لیکن عمران خان کے لیے کیا نہیں کیا، لیکن اب عمران کے لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، تو آگے کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کب تک جاری رہتا ہے، لیکن وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اس طرح کی چیزوں میں اس حد تک انوالو ہو۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں کہ اس وطن پہ اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہوا، ما علینا الا البلاغ۔